سبز گنبد کو دیکھ کر اور سبز گنبد شریف کے سائے میں بیٹھ کر کوشش کی. تو اب پہلے بھی جیسے بن گیا، توجہ نہیں ہے، یا ہر وقت ایک وقت میں لکھ لیا، ایک نشست میں لکھنا ضروری نہیں ہوتا، پھر اس کی نوک پلک بھی آدمی سنوارتا رہتا ہے. تو وہ دیکھ دیکھ کر ہر شعر پڑھا ہوا یوں سمجھ لو، یا لکھا ہوا ہے وہاں بیٹھ کر اس طرح بھی. تو یہ میں نے لکھا. تو میں نے وہ لکھ کر، اور پھر میرے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے وہ اصل تحریر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی، اپنا قلمی نسخہ. تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ حضرت سے کہنے لگے کہ میرے کو دے دو نا. ایسا جلال آیا ان کو، کیوں دوں گا؟ بہت وہ بھی مزے کا منظر تھا. تو خیر انہوں نے شفقت فرمائی. تو یہ کلام وہ تخلیق ہوا. یہ شاعر لوگ اس کو بولتے ہیں کہ شعر تخلیق کیا. تو خیر یہ کلام لکھا. اب اس میں قلم پر کیف طاری ہے، یہ کیسے سمجھایا جائے. تو وہ آنکھوں میں خون جاری ہوا تھا، آپ کو پتا ہے نا، تو سمجھایا تھا میں نے. تو ایک جو دیوانہ تھا اس نے تو کہہ دیا نا کہ الیاس جھوٹ تھوڑی بول سکتا ہے، خون نکلا ہوگا آنکھوں سے، خون سے روکتے ہوں گے تو لکھ دیا ہوگا. تو وہ دیوانے بھی بیچارے چپ ہو گئے، یار ایسے ہی ہوگا، خون نکلا ہوگا آنکھوں سے. تو اب یہ کہ دیوانے بولیں گے، وہ قلم ہل رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا لکھتے لکھتے، اور وجد کرتا ہوگا، کبھی ہاتھ سے چھوٹ کے سمجھے دمال کرنا شروع کرتا ہوگا. تو کیف طاری ہوگا تو لکھ دیا ہے، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. تو یہ اصل محاورے ہوتے ہیں. محاورے کے بے آئینی الفاظ کے معنی نہیں لیے جاتے، بلکہ اس کا مطلب مرادی معنی اس سے لیے جاتے ہیں. تو یہ بس ایک وہ حسن تکلم میں یہ کہہ لیجیے کہ ہر چیز مدینے میں تو گنبد خضرا کو دیکھ کر کے سرکار کو تو سب پہچانتے ہیں نا. ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے ہر چیز کی طرف وہ بھیجا گیا ہے. سرکار کا یہ ارشاد حدیث شریف کا حصہ ہی ہے، ارسلت الی الخلق کافہ. تو قلم بھی ظاہر ہے کہ اسی میں آ جائے گی، قلم بھی آ جائے گا، قلم تو مذکر ہے. تو یوں مطلب یہ کہ جب نعت لکھیں گے تو قلم چونکہ وہ باغی نہیں ہے، اور چیزیں باغی نہیں ہیں سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے، ہر چیز سرکار کو پہچانتی ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ جانتی ہے اور مانتی ہے تو بھی شاید زیادہ مبالغہ نہ ہو. درختوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام عرض کیا، یہ تو معجزات ہیں. تو ایک درخت نے سلام کیا، اس کا مطلب دوسرا درخت تابع دار یعنی اطاعت گزار نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے اس کا مطلب. ہر چیز اطاعت گزار ہے سرکار کی. چاند کو اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو گیا، سورج کو اشارہ کیا تو پلٹ آ گیا. تو سورج حکم کا باندھا اور چاند اشارے کا تابع دار اطاعت گزار. تو اس طرح یہ کہ سرکار کی جب یہ کہ اتنی دور چوتھے آسمان کا سورج بھی مان لے اور چاند بھی پہلے آسمان والا اشارہ پا کر دو ٹکڑے ہو جائے، تو اب یہ دنیا، یہ قلم کیا ہے؟ تو کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ. کہ اس حسن زن پر کہ جب آقا کی نعت لکھیں گے تو یہ قلم بھی اپنی تقدیر پر ناز کرتا ہوگا کہ کوئی مجھ سے کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے. اور میں کتنی میری سعادت مندی ہے کہ میں مدینے پہنچی، میں مدینے پہنچا، مسجد نبوی شریف میں مجھے حاضری نصیب ہوئی، گنبد خضرا کے سائے میں آنا ملا، اور اب مجھے میرے ذریعے سرکار کی نعت لکھی جا رہی ہے. تو اب وہ کیف تو طاری ہوگا ہی نا. تو لکھنے والے پر بھی طاری ہو، اور قلم پر بھی طاری ہو، اور کاغذ پر بھی طاری ہو، اور سیاہی یعنی انک پر بھی طاری ہو. کیا عجب. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. حضور مفتی اعظم ہند بھی تو دعا کر رہے ہیں نا، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں
کہ سبز کے بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں. تو قوت قلم میں، تو قلم سے کیا مار مار کے سدھاریں گے؟ تو اس میں قلم کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے نا، اصل تو قلم چلانے والے کا کمال ہے نا. خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے، یہ تو نہیں ہوگا نا. کرامت سے یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے نا، بلکہ میرے کو اتنا حوصلہ ملے، میرے کو علم میں اتنی وسعت ملے، دلائل میرے پاس اتنے جمع ہو جائیں اور اس میں ایسی تاثیر ہو اللہ کی عطا سے کہ میں لکھوں اور ایسا جامع کلام لکھوں، ایسے جامع مضامین لکھوں، مدلل مضامین لکھوں کہ بد مذہب جو ہے وہ رائے راست پر آ جائیں، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں. اب اعلیٰ حضرت نے بھی تو لکھا ہے کل کے رضا و خنجر خونخوار برق بار، اعدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. کل کے رضا، انہیں رضا کا قلم، یہ قلم نہیں ہے. قلم دکھاؤ کو، ایک قلم دکھاتا ہوں، سبز قلم. کل کے رضا و خنجر خونخوار برق بار، رضا کا قلم بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت کمزور چیز ہے، مگر رضا کا قلم وہ ہے یہ خون خار برق بار، انہیں خون کر دینے والا اور بجلی کے کرنٹ دینے والا ہے قلم اعلی حضرت کا. کل کے معنی قلم. کل کے رضا و خنجر خونخوار برق بار، اعدا سے کہہ دو، دشمنان مصطفیٰ کو بتا دو کہ خیر منائیں، یعنی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں، اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں، بچ کر رہیں، شر نہ کریں، گڑبڑ نہ کریں، فساد نہ پھیلائیں، ورنہ یہ خنجر تمہارے آر پار ہو جائے گا، تمہارا بیجا پھاڑ دے گا، تمہاری معلومات کی پولیں کھول کے رکھ دے گا. تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے، اور نہیں کر سکے، نہیں کر سکے، نہیں کر سکے. آج تک میرے آقا اعلی حضرت کے دلائل کا جواب کوئی نہیں دے سکا. جو آپ نے بد مذہبوں کے رد میں لکھے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا. کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا جنا نہیں ہے، نہ جنے گی انشاءاللہ، کہ جو میرے آقا اعلی حضرت کا رد کر دے. جو دلائل قائم کیے، دلائل قاہرہ ظاہرہ باہرہ، الحمدللہ.